اپنے آپ کو موسوم نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے, ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, اس لیے ہم اپنا نام صرف مسلمان رکھیں. اور لفظ اہل حدیث یہ اسلاف کا دیا ہوا نام نہیں ہے, بلکہ یہ لفظ بدعت ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے, امت میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور امت میں تقسیم ہوتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے آ کر کے کہتا ہے, بڑے دنوں سے میں یہ سن رہا تھا اور کلیان و بھیونڈی کے میرے بھائی مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اس موضوع پر کچھ بولا جائے, لیکن شاید موقع نہ ملنے کی وجہ سے میں آج تک بول نہیں سکا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ دعوت کا کام نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے نام پہ ڈھکوسلا کرتے ہیں, دعوت و تبلیغ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ لفظ اہل حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں ہے اور یہ افتراق اور یہ انتشار کی نہیں دیتا, بلکہ یہ وہ نام ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نام موجود تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے روز یاتی یوم القیامت اصحاب الحدیث, قیامت کے روز حدیث والے آئیں گے. اللہ وماہم المحابر, ان کے پاس ان کے ساتھ وہ دواتیں بھی ہوں گی جن سے وہ حدیثوں کو لکھتے تھے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ انتم اصحاب الحدیث اذهبوا الى الجنہ, تمہارا نام تو اہل حدیث ہے, تم اہل حدیث ہو, اس لیے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اسی طرح مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں اور صحاب اور ان ساتھیوں سے جو آپ سے حدیث پڑھنے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ تفسحوا فی المجالس, مجلس میں کشادگی پیدا کر دو, یہ جو حدیث کا درس لینے آئے ہیں ان کو اچھی طرح سے بیٹھنے دو. کیوں؟ فہم اصحابنا واہل الحدیث بعدنا, آج یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بعد یہی لوگ اہل حدیث ہیں. یعنی آج ہم صحابہ کی جماعت اہل حدیثوں کی جماعت ہے, اور جب ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد یہی حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا نام اہل الحدیث ہوگا. ہم اصحابنا واہل الحدیث بعدنا. تو میرے بھائیوں, یہ لفظ اہل حدیث اور اہل حدیث کا نام یہ پرانے زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. امام زہری رحمہ اللہ ایک بار نکلے مدینہ کے اندر اور کہا کہ اینا اہل الحدیث, اہل حدیث لوگ کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں, اس کے بعد اہل حدیث لوگ نکلے, یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. اس وقت امام زہری کے زمانے میں اہل حدیث موجود تھے. انہوں نے اسی لفظ سے یاد کیا, کہا اہل حدیثوں کہاں ہو؟ اہل حدیث آئے اور 400 حدیثیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے انہوں نے پڑھائی. اسی طرح سے میرے بھائیوں, حضرت امام احمد بن حنبل جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے, جن کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے, آپ سب جانتے ہیں. میرے بھائیوں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آ کر کے کہ جب اس امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق, تو کون سا وہ فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے؟ کون سا وہ فرقہ ہے جس کا جو جنتی فرقہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑے پرزور الفاظ میں کہا تھا کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم. سنو, اگر اس جنتی فرقے کا نام اہل حدیث نہیں ہے تو جاؤ, میں نہیں جانتا کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پرزور انداز میں کہا تھا کہ جو فرقہ جنتی ہے اسی فرقے کا نام اہل حدیث ہے. میرے بھائیوں, کیوں ہمیں چھیڑا جاتا ہے اور کیوں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ, اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, میں جانتا ہوں میرے پاس ایک تاریخی تسلسل ہے کہ بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئی اصلاح کے نام پہ اور دعوت کے نام پہ. حسن البنا سے لے کر کے سید قطب شہید اور محمد عبدہ, جمال الدین افغانی, ہندوستان میں حمید الدین فراہی, امین احمد اصلاحی اور بہت سارے ایسے حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے نام پہ جن نوجوانوں کا زیادہ سے زیادہ شکار کیا ہے وہ یہی اہل حدیث نوجوان ہے. ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کا ان دعات نے, ان مصلحین نے ہمارے نوجوانوں سے کا شکار کیا ہے اور بڑے
دھوکے کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی چالوں کے ساتھ اہل حدیث نوجوانوں کو اپنے مسلک سے اور اپنی جماعت سے ان لوگوں نے دور کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آج بھی کچھ لوگ ایسے اٹھے ہیں کہ جو جال پھینک رہے ہیں اہل حدیث نوجوانوں پر، اور طرح طرح کی باتیں کر کے اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل حدیثوں کو اس نام ہی سے الجھن میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور اس جماعت سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، کہ اس طرح کی چیزوں میں اور اس طرح کے بہکاوے میں اور اس طرح کی ٹیپ ٹاپ کی مجلسوں سے متاثر ہو کر کے آپ اپنی نسبت کو حدیث کی طرف، اپنی نسبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کرنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ یہ صرف دھوکہ ہے اور جال پھینکا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی نسبت کو کتاب و سنت اور حدیث رسول کی طرف سے ہٹا لیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی جو بات کرتے ہیں انہیں بھی اور ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ رب العالمین راہ ہدایت پر چلائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔